بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت علم تارا کیا نہیں دیکھا تو نے الی الذی اس شخص کی طرف حاج ابراہیم جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم سے فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک کہ عطا کی اس کو اللہ نے ملک بادشاہی اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم نے ربی الذی رب میرا الذی وہ ذات ہے یحیی جو جان ڈالتا ہے و یمیت اور جان نکالتا ہے قال کہا نمرود نے انا احیی میں بھی جان ڈالتا ہوں و امیت اور جان نکالتا ہوں علم تارا یا سے متفرع ہے قانون ثانی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود وقت کا جو بادشاہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کیا ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تیرے رب کی صفات کیا ہے یہ کافر تھا مشرک تھا بادشاہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے اور جان نکالتا بھی ہے نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں جان ڈالتا بھی ہوں و امیت ہو اور جان نکالتا بھی ہو جب اس نے دو بلا لیے قیدی ایک کو اس نے پھانسی چاڑ دی جس کا قصور نہیں تھا اور جس کا قصور تھا اس کو چھوڑ دیا کہتا ہے دیکھ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب اگر میں اس کو اس قسم کی دلیلیں دیتا جاؤں تو یہ ایسے ہی کرتا جائے گا کیوں نہ ہو کوئی ایسی دلیل اس کے سامنے پیش کروں جو اس سے بڑھ کر ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تیرے اندر ہمت ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر تو اس وقت فبوئت الذی کفر اس وقت حیران سرگردان رہ گیا یہ کافر نہ سانس اوپر جاتا تھا اور نہ نیچے اترتا تھا وہی تذکرہ اللہ نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا اپنے رب کے بارے میں حالانکہ اللہ نے اس کو بادشاہی بھی دی تھی اس کو بادشاہ بھی اللہ نے بنایا تھا وہ بادشاہ بھی تھا لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہا تھا اتنے غرور میں آ چکا تھا یہ تو اذ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی میرا رب تو وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت جو جان ڈالتا بھی ہے و یمیت اور جان نکالتا بھی ہے یعنی زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے قال اس کا فاعل نمرود ہے
نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی جان ڈالتا ہوں، و امیت اور جان نکالتا ہوں۔ قال، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ، پس بے شک میرا اللہ، یاتی بالشمس، لے آتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، پس تو لے کے آؤ سورج کو ایک دن، من المغرب، مغرب سے، فبوئت الذی کفر، پس حیران رہ گیا وہ شخص کافر جو کافر تھا، یعنی نمرود چپ ہو گیا، کوئی اس کے پاس اور دلیل نہیں تھی۔ واللہ، اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ کیا نمرود شکست بھی کھا گیا تھا؟ شکست کھانے کے بعد کیا ایمان لے آیا تھا یا نہیں لے آیا تھا؟ تو اللہ نے جواب دیا، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ، اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ او کالذی، یا مثل اس شخص کے، مر علی قریۃ وہی خاویۃ، گزرا وہ ایک بستی کے اوپر، یہ بستی بیت المقدس تھی، وہی خاویۃ علی عروشہا، گھری پڑی تھی وہ اپنی چھتوں کے بل۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کے پاس گدہ بھی تھا، اپنا کھانے پینے کا سامان بھی اوپر لادا ہوا تھا۔ گزرنے لگے بستی کے قریب تو وہ بستی گھری پڑی تھی چھتوں کے بال، چھت اندر تھی پہلے، اوپر سے دیواریں، جیسے چھت گھر جاتی ہے مکان کی، اندر پہلے چھت آ پڑتی ہے، اوپر سے دیواریں گھر پڑتی ہیں۔ دیکھا، تعجباً کہنا لگا کہ اللہ اس کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس وقت یہ الفاظ ہی کہنے تھے، اللہ پاک نے اس کو موت دے دی، موت دی اس کو، اور موت بھی پورا 100 سال، 100 سال اللہ نے موت دی۔ اب خود اندازہ لگایا جائے کہ جب 100 سال موت آئی، موسم بدلتے رہے، سردی گرمی آتی رہی، آخر بارش برستی رہی ہوگی، پرندے چہچہاتے رہے ہوں گے، اور آوازیں مختلف آتی رہی ہوں گی، اور لوگ بھی دور سے گزرتے ہوں گے، آخر اللہ پاک نے 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ بتا میرا پیغمبر کتنی مدت ٹھہرا ہے؟ کم لبستہ، کتنی مدت ٹھہرا ہے تو؟ اس وقت دیکھ کے کہتا ہے اللہ لبست یومن او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا بعض حصہ ٹھہرا ہوں۔ کہتے ہیں اس وقت سورج غروب ہونے کے وقت تھا، جب آیا تھا اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا، کافی دن چڑھا تھا، تو کہ اس لیے کہتا ہے اللہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا بعض دن ٹھہرا ہوں؟ اللہ نے جواب دیا بل، نہیں میرے پیغمبر، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، نہ ایک دن نہ بعض والا، بلکہ لبست مئۃ عام، آپ پورا 100 سال ٹھہرے رہے ہیں، 100 سال ٹھہرے رہے ہیں، اور 100 سال ٹھہرنے کے بعد اللہ نے اٹھایا تھا۔ اب اللہ نے کہا کہ اب دیکھ تو اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف، جو کھانا اٹھایا ہوا تھا جیسے کھانا تھا ویسے ہی سلامت تھا، کوئی اس پہ پروتھا پن یا کسی قسم کا ذائقہ چینج نہیں تھا، پانی کے اندر بھی چینج نہیں تھا، 100 سال پڑا رہا۔ اس کے بعد جو گدہ تھا اس کو بھی اللہ نے اس کے موت دے دی، اور اس کو بھی اللہ نے کہا اب دیکھ گدہ نظر آتا ہے تمہیں کہیں؟ ہڈی پڑی ہوئی تھی ایک، اس کے بعد اللہ نے اس کے سامنے ہڈیوں کو جوڑا، گدے کے ہر طرف سے جہاں جہاں اس کی ہڈیاں پڑی تھی وہ جمع ہو گئی، جو ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، گدے کی شکل تیار ہو گئی۔ اس کے اوپر پھر ہڈیاں جب تیار ہو گئی، اللہ نے اس کے اوپر گوشت چڑھا،
گوشت کے اوپر پھر چم چڑھا دیا، گدا تیار ہو گیا، سانس اس میں ڈال دیا، روح، پھر وہ صحیح سلامت گدے کا گدا پہ لیتا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا اب کہ جس کے اوپر موت آ جائے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کو دنیا کے حالات کا کچھ علم نہیں ہوتا، اور دنیا کے حالات کا کچھ بھی اس کو علم نہیں ہوتا کہ دنیا پر کیا ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس کا وجود مٹی کے اوپر زمین کی سطح پر کیوں نہ پڑا رہے، تب بھی جب روح بدن سے جدا ہو جائے، اس کا دنیا کے ساتھ تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر پتہ ہوتا تو کبھی عزیر علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ ایک دن یا بعض دن، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ایک دن یا بعض دن۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ 100 سال۔ تو اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، جو مر جائے، فوت ہو جائے، جس کے اوپر موت آ جائے، اس کو دنیا کے کلام سلام، چیخ و پکار، دنیا کے موسم حالات کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے وجود کو ہم نے نشانی بنائی، اور گدے کا جو وجود تھا وہ تیرے لیے ہم نے تجھے دکھایا کہ کس طرح زندہ ہوگا، وہ تیرے لیے نشانی ہے۔ تیرا وجود نشانی ہے بعد والے لوگوں کے لیے، کہ جو دنیا سے چلا جائے، پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، اس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، یہاں سے سمجھ لیں گے لوگ۔ اور دوسرا، دیکھ تو گدے کو، جس طرح ہم گدے کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ان کو بھی دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ تیرے لیے نشانی بن جائے گا آنکھوں کے، اور آپ کا وجود لوگوں کے لیے نشانی ہوگا۔ اور دوسری یہ بھی، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو پیغمبر ہے، پیغمبر کے وجود کو بھی مٹی کھا جاتی ہے۔ یہ لوگوں کا نظریہ ہے، بعض کا۔ کافی لوگ ہیں جو اس قسم کے نظریے کے اندر گمراہ ہو چکے ہیں کہ پیغمبر کے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن یہ قرآن مقدس کی آیات بتاتی ہے کہ پیغمبر کا وجود صحیح سلامت رہتا ہے، اس کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ پیغمبر کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، پیغمبر کا وجود صحیح سلامت رہتا ہے۔ قرآن سے بھی یہ ثابت، احادیث سے بھی ثبوت، اور پوری امت کا بھی اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ جن کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر کے وجود معاذ اللہ گل سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں مٹی کے ساتھ، یہ ان کا نظریہ گمراہ کن نظریہ ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے، اور پوری امت اجماع، پوری امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ تو اب یہ صاف علم ہو گیا کہ جو دنیا والا دنیا سے ٹر جائے، دنیا کے سلام کلام کا اس کو کچھ بھی علم نہیں، اور ان کا نظریہ بھی قرآن کے سراسر خلاف ہے، جو کہتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے وہ دنیا والوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے، دنیا والوں کے احوال کا اس کو علم ہوتا ہے، دنیا والوں کی وہ کلام سنتا ہے، دنیا والوں کے احوال کے خوب واقف ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ نظریہ ان کا بھی گمراہ کن نظریہ ہے، قرآن کے سراسر خلاف نظریہ ہے ان کا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ پیغمبر ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ایک دن یا بعض دن، اللہ کہتا ہے 100 سال۔ بات بھی سچی ہے، جو اس بات میں بھی صرف شک کر جائے گا وہ بھی بندہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور بھی اس بات کے اوپر تو کافی دلائل ہیں، جو دنیا سے ٹر جائے اس کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ جیسے دن قیامت کے سارے پیغمبروں کو اللہ جمع کرے گا اور پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اے میرے رسولو، بتاؤ تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ تمہارے پاس جو یہ آتے تھے وہ کہیں گے لا علم لنا۔ قالو، سب جواب دیں گے، باب آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب بیک وقت ایک زبان ہو کر جواب دیں گے قالو لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ کون ہمارے دربار پر آیا تھا،
کون قبر پر آیا تھا؟ اللہ کا رسول بھی کہے گا مجھے کوئی علم نہیں ہے کون میرے مزار پر آیا تھا اور کون میرے روزے کے اوپر آیا تھا۔ لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہے اور وہاں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لا علم لنا، تو یہ نعوذ باللہ یہ تو جھوٹ بنتا ہے، پیغمبر کے ذمے لگتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ پیغمبر کی زبان سے کبھی بھول بھلیکھے سے بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو یہ خیالات اس قسم کا کرنے والا بھی انسان اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں اسلام سے۔ لہذا جو بھی دنیا سے چلا جائے، چاہے کوئی نبی ہو یا غیر نبی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دنیا سے جب فوت ہو جائے دنیا والوں کے کلام سلام کا اس کو کچھ علم نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں جانتا۔ او کالذی، یا مثل اس شخص کے مرہ علی قریۃ، جو گزرا بستی پر یعنی بیت المقدس پر، وہی خاویۃ، وہ بستی بیت المقدس تھی، وہی خاویۃ، اور وہ گری پڑی تھی علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل، قال، کہا، انا یحیی ھذہ اللہ، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ، پس اللہ نے موت دے دی اس کو، وہاں اسی جگہ موت دے دی۔ میاتا ماتا، اللہ نے ایسے نہیں میں سلایا، اللہ نے کہا میں نے موت دے دی اس کو، فاماتہ اللہ، پس موت دے دی اس کو اللہ نے، موت بھی 100 عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس کو کھڑا کیا 100 سال کے بعد، کالا، کہا اللہ نے، کم لبثت، کتنی مدت ٹھہرا تو اس حالت میں، کالا، کہا، لبثت یوماً، عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، لبثت یوماً، میں ٹھہرا ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بعض حصہ، یا دن کا بعض حصہ، قالا، اللہ نے کہا، بل، نہیں میرا پیغمبر نہیں، بل نہیں، لبثت، ٹھہرا ہے تو اس حالت میں 100 عام، 100 سال، فانظر، یہ نمونہ قدرت اول، فانظر، پس دیکھ تو، الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کی طرف بھی تو دیکھ، و شرابک، اور اپنے پینے والے مشروب کی طرف بھی تو دیکھ، لم یتسنہ، نہیں وہ پروتھا ہوا، نہیں اس نے ذائقہ چینج کیا، وانظر، اب دیکھ یہ نمونہ ایسا نہیں، پہلا تو کھانے کی طرف دیکھ، 100 سال پڑا رہا لیکن اس کو کوئی علم بھی، پھر بھی وہ کھانے میں چینجنگ نہیں۔ جو اللہ 100 سال کھانا رکھ سکتا ہے، 100 سال پانی اس کا صحیح سلامت رکھ سکتا ہے، وہ اللہ پیغمبر کا وجود بھی صحیح سلامت رکھ سکتا ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں پیغمبروں کے علاوہ کسی کے وجود کی گارنٹی نہیں ہے سوا پیغمبروں کے وجود کی۔ وانظر، دیکھ تو، یہ نمونہ دوم، پہلا نمونہ کھانے پینے والا، وانظر، دیکھ تو، الی حمارک، تو اپنے گدے کی طرف، ولنجعلک، ہم نے بنایا تجھے، یعنی احییناک، ہم نے تجھے زندہ کیا تو تجھے آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی بنائی، آپ کو زندہ کر کے آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائی۔ وانظر، یہ تیسرا نمونہ، دیکھ میرا پیغمبر، الی العظام، دیکھ تو گدے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں آپس میں، ثم نکسوها، پھر چڑھاتے ہیں ہم اس ہڈیوں کے اوپر لحما، گوشت۔ دیکھ 3 نمونے سمجھا دے، ایک طعام اور شراب سے، دوسرا پیغمبر کے صرف وجود سے، اور تیسرا گدے کے زندہ کرنے سے۔ اب پیغمبر کا وجود لوگوں کے لیے نمونہ بن گیا،
اور کھانا اور یہ گدے کا زندہ ہونا دوبارہ، یہ پیغمبر کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ لوگوں کے بھی ہے بواسطہ، لیکن پیغمبر کے لیے ڈائریکٹ، اور پیغمبر کا وجود لوگوں کے لیے بن گیا نمونہ۔ اللہ نے بتا دیا کہ پیغمبر بھی وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی دنیا کے کلام نہیں سنتا۔ اور دوسرا، جس طرح 100 سال موت دے کے بعد ہم نے زندہ کیا، اسی طرح ہم تمہیں بھی دوبارہ زندہ ضرور کریں گے۔ فلما تبین لو، پس جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے مشاہدہ، قال کا عالم، میں تو جانتا تھا دل سے پہلے بھی اللہ، ایمان تو میرا پہلے بھی تھا، ایمان تو پہلے بھی اس بات کا تھا کہ اللہ زندہ تو کرے گا، لیکن صرف مشاہدہ کرنا چاہتا تھا اللہ کس طرح زندہ کرے گا۔ قال عالم، میں خوب جانتا تھا، دل میں تو پہلے بھی جانتا تھا، لیکن ان اللہ، بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، صرف آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم نے، یہ تیسرا قصہ ہے، جب کہا ابراہیم نے، ربی، میرے رب، ارنی، دکھا مجھے، کیف، کیسے تحیی الموتا، تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قال، اللہ نے کہا، اولم تؤمن، آیا تو ایمان نہیں رکھتا، کیا تجھے یقین نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونے پر؟ کیا تو یقین ہے؟ کالا کا ابراہیم نے، بلا، کیوں نہیں؟ اللہ نے اوپر حضرت عزیر علیہ السلام کو تو نہیں کہا، یہاں تو کہا ابراہیم نے، کیا علم تؤمن، کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ صرف یہاں لوگوں کے دل میں شبہ پیدا ہونے لگا تھا، شاید ابراہیم اس چیز کے قائل نہ ہو، تو اس وقت اللہ نے دوبارہ ان کے شبہ کو دور کیا پوچھ کے کہا، نہیں اللہ، کیوں نہیں، میں تو قائل ہوں، میں تو قائل ہوں۔ اولم تؤمن، اولم تؤمن، آیا تو یقین نہیں کرتا؟ قال کا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اللہ یقین ہے، ولیکن، لیکن، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان کرنا چاہتا ہوں، دل کی تسلی، میں اپنے دل سے اطمینان کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کس طرح زندہ کرے گا، باقی تو میرا یقین ہے اللہ۔ اللہ نے کہا پھر اس طرح کر، 4 پرندے پکڑ لے، 4 پرندے پکڑ، اور پہلے ان کو اپنی طرف مانوس کر، جب وہ مانوس ہو جائیں پھر ان 4 کو ذبح کر، اور ذبح کر کے یہ جو پہاڑ ہیں سامنے، ان پہاڑ کے اوپر تھوڑے تھوڑے سب کو مکس کر، ذبح کر کے ٹکڑے، ان کے پر بھی اندر ہو اور گوشت بھی، سب کو کچل کے اکٹھا کر کے پھر تھوڑا تھوڑا سارے پہاڑوں کے اوپر جو وہاں پہاڑ قریب قریب میں رکھ، اور پھر دور ہٹ کے ذرا آواز دے، ان کو بلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، 4 پرندے۔ اب 4 پرندے کون سے تھے اس کے بارے میں بہت کافی ہے، اتنا نفس ایمان ہے کہ 4 پرندے تھے، بعد کا کبوتر، کوا، یہ باقی کبوتر ہو گیا، کوا ہو گیا، اور 2-3 پرندے بھی شمار کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی مختلف کرتا ہے۔ بہرحال نفس ایمان اتنا ہی ہے کہ 4 پرندے تھے جو بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانوس کیا، ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے جو سامنے تھے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سارے گوشت اپنے اپنے ٹکڑے جدا ہوتے گئے، اور سامنے پرندے تیار ہوتے گئے، اور چل کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، فرمایا میرا پیغمبر، میں اس طرح ان کو دوبارہ زندہ کروں۔ کالا کا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، فخذ، پکڑ میرا پیغمبر تو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فسرہن،
بس ان کو میل کر ذرا الیکا اپنی طرف تو، ثم جعل پھر کر دے اللہ کل جبل ہر پہاڑ پر، یہ کل استغراق کے عرفی والے آئے، تمام پر نہیں، پھر تو دنیا کے تمام پہاڑوں پر نہیں، جو وہاں موجود ہیں ان کے اوپر کر دے، منہن ان میں سے جزءاً ٹکڑے ٹکڑے، ثم ادعوہن پھر بلانا ذرا تو ان کو، یاتینک آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، یہ کہا دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس طرح اللہ نے نہیں کہا کہ اڑ کر آئیں گے۔ دوڑتے کیوں کہے؟ اس لیے کہ بعد میں کوئی شبہ نہ کرے کہ ہو سکتا ہے وہ پرندے جو اڑ کے آئے اور آ گئے وہی ہو، نہیں، جب دو تیار ہو کے سامنے دوڑتے ہوئے آئیں گے تو کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہے گا۔ وَعْلَمْ اور جان لے تم ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم زبردست ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ مثل اس دانے کے، انبتت سبع سنابلا جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبۃ 100 دانہ ہوتا ہے، واللہ یضاعف اللہ ڈبل کرتا رہے گا، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، واللہ اللہ واسع علیم وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا جو اپنا مال، ان کی مثال ایک دانے کی ایسے ہے جیسے ایک دانہ کاشت کرو اور اس دانے کے 7 بالیاں، 7 سٹے، 7 بالیاں وہاں سے نکلتے ہیں، 7 سٹے ہو جاتے ہیں جب وہ اگتا ہے، سنابل فی کل سنبلۃ پھر ہر بالی کے اندر 100 سٹا ہوتا ہے، یعنی 700 گنا۔ اللہ کہتا ہے جو 1 روپیہ خرچ کرے گا میرے راستے میں، میں 700 گنا اس کو زیادہ دوں گا۔ ہاں اگر نیت جتنی اس کی زیادہ اخلاص ہوگی اتنا ہی زیادہ دوں گا، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ فی کل سم اللہ یضاعف لمن یشاء اللہ ڈبل کرتا رہے گا جس کے لیے چاہے گا، واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ ترغیب ہے الی الانفاق، خرچ کرنے کی طرف، لوگوں فی الانفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، الذین ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے والوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا پھر نہیں پیچھے پڑ جاتے ماں اس چیز کے انفقو جو انہوں نے خرچ کیا، من ولا اذن نہ تو احسان جتلواتے ہیں، ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، بغیر لالچ کے کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن جس کو مال دینا ہے نہ اس کو احسان جتلوانا ہے اور نہ اس سے کوئی کام کرانا ہے۔ ایسے نہیں کہ آج مال خرچ کر لیتا ہوں کل اسے کام کرا لوں گا، کوئی دنیا کا کام کرا لوں گا اسے۔ اللہ نے کہا نہ، میرے راستے پر خرچ کرنا ہے لیکن جس کو دینے ہیں اس کے اوپر اس کو احسان ہی نہیں جتلانا کہ میں نے تجھے پیسے دیے تھے، اور دوسری بات ہے اس سے اسی نیت سے بھی نہ دو کہ کل اسے کام کراؤں گا، یہ نیت بھی نہ ہو۔ یہ دونوں کام نہیں۔ اگر آپ پیسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو لیکن نیت تمہارا احسان جتلانا یا اس کو تکلیف دینا، کوئی کام لینا، پھر خرچ نہ کرو، کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ لہم اجرہم ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اپنے مال، پھر اپنے مالوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں دیتے انہوں کو، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے یہاں ہوگا، ولا خوف علیہم نہ ڈر ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، قول معروف و مغفرۃ خیر، ہاں قول معروف بات اچھی کہہ دینا، و مغفرۃ اور معاف کر دینا، لفظ یہ بہتر ہے من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا اذن جس کے پیچھے
تکلیف دی جائے۔ اگر تم دونوں اس نیت سے کہ کل سے اس کو احسان جتلائیں گے یا کل اس سے کام کرائیں گے تو اس دینے سے صرف اس کو نہ دو بہتر ہے، صرف اتنا کہہ دو بس بابا معاف کر، اللہ تجھے کسی اور مقام سے دے دے گا، اتنے لفظ کہہ دو تو یہ بھی بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت باطل کرو تم اپنے صدقوں کو، بالمن، احسان جتلوا کے، والاذی، تکلیف دے کے، کام کرا کے، کالذی، مثل اس شخص کے، ینفق مالہ رئاء الناس، ہاں جو شخص اس لیے خرچ کرتا ہے کہ کل سے کام کروں گا اس سے جس کو دیے ہیں، یا احسان جتلوائے، تو پھر اس کے صدقہ تب سب برباد ہو جائے گا۔ ایسے برباد ہوگا جیسے ایک آدمی مال دیتا ہے لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مال دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا حاجی صاحب بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، او ہو لوگوں کا میرا مقام ہو۔ تو اس کے ریاکاری والے کو جیسے ایک بھی روپیے کا ثواب نہیں ملتا، ایسے وہ شخص جو دیتا ہے، احسان جتلواتا ہے یا اس سے کام لیتا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں ثواب ملے گا۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے صاف پتھر ہو، تھوڑی اوپر مٹی ہو، موسلا دھار بارش ہے تو لوگوں بتاؤ اس مٹی پتھر کے اوپر باقی رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی۔ جیسے صاف پتھر ہو جائے گا، مٹی سب ختم ہو جائے گی، بارش ہے، اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے لوگوں کے ہاں، اس کی نیکی بھی اس طرح برباد ہو جائے گی، صاف پتھر کی طرح صاف ہو جائے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہی اللہ نے مثال دی، جو احسان جتلواتا ہے یا کام کرانے کے لیے دیتا ہے صدقہ تاکہ کل سے کام لوں گا، اس کی مثال ایسی ہے، کالذی، مثل و شخص، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی اس کا ایمان ہے، فمثلہ، پس مثال اس کی، کمثل صفوان، مثل صاف پتھر کے، علیہ تراب، اس پتھر کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ، اس مٹی اور گھاس جمایا اس پر، فاصابہ، پس پہنچا اس پتھر کو، وابل، زوردار بارش، فترکہ، پس چھوڑ دیتی ہے بارش اس پتھر کو، سلدا، بالکل صاف ستھرا، لا یقدرون علی شیء، نہیں قادر ہوتے وہ کسی چیز پر، مما کسبوا، اس چیز سے جو انہوں نے کسب کیا، واللہ، اور اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نہیں دے دیتا قوم کافر کو، ومثل الذین ینفقون، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، یہ اب یہاں سے ان کی مثال دی جا رہی ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں صرف اللہ تاکہ راضی ہو جائے، رضا للہ کی خاطر۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے جیسے باغ ہو اونچی زمین کے اوپر، صرف موسلا دھار بارش پہنچے تو وہ ڈبل پھل دیتا ہے، اگر موسلا دھار بارش نہ بھی پہنچے، صرف شبنم ہی اس کو پہنچے، ہلکی پھلکی پھوار، تب بھی وہ فصل دیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے دے اس کا پھل باغ کا بڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کا ثواب بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور ثابت کرنے کے لیے اپنی جانوں کو، ہاں تاکہ ان کے نفع مند رہے، یہ اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں، حلال مال سے دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں اپنی جانوں کو بے سے، کمثل جنت، مثال اس باغ کی ہے، بے ربوۃ، جو بلند جگہ پر ہو، اصابہ، پہنچے اس کو، وابل، موسلادھار بارش، فاتت اکلا، پس آتا ہے وہ پھل اس کے ضعفین ڈبل،
لے کر آتا ہے پھلوں کو ضیفین ڈبل، یعنی ڈبل دیتا ہے پھل، ورنہ پھل باغ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سال پھل کم دیتا ہے، دوسرے سال پھل زیادہ دیتا ہے، لیکن وہ پھل بڑھ چڑھ کے دیتا ہے، اس کی یہ شان ہے۔ فآتت اکلھا، لے کے آتا ہے اپنے پھل کو وہ باغ ضیفین ڈبل۔ فإن لم یصب، اگر نہ بھی پہنچے اس باغ کو وابل موسلادھار بارش، فتل، ہلکی پھوار بھی پہنچے تب بھی وہ پھل دیتا رہتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ اس کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے اس کی مثال اس باغ جیسی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم، آیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے، یہ اس باغ کی مثال ہے جس میں یہ اس مال کے خرچ کرنے مثال ہے جس کے اندر اخلاص نہ ہو۔ ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت، ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، کھجوروں سے، و اعناب، انگوروں سے، تجری من تحت الانہار، چل رہی ہوں نیچے اس کے نہریں، فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے میوے ہوں، واصابہ الکبر، اور پہنچے اس مالک کو بڑھاپا، ولو ذریۃ، اس کے لیے اولاد بھی ہو، ضعفاء، کمزور، جو کمانے کے ابھی قابل نہ ہو، فاصابہ اعصار، پس پہنچے اس باغ کو اعصار، آندھی، بھگولا، فی اس میں نار و ناک، فاحترقت، پس وہ جلا کے رکھ دے۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتا، اخلاص کے اوپر نہیں دیتا، اس کا باغ ہو ایک آدمی کا، کھجوروں کے بھی درخت ہو، انگوروں کے بھی درخت ہو، اندر نہریں بھی جاری ہو، اور وہ بندہ جس کا باغ ہے اس کا آپ بھی خود بوڑھا ہو، آپ بھی اور بچے بھی جو ہوں کمزور ہو، جو کمانے کے لائق نہ ہوں، جب پھل تیار ہو جائے، اس باغ پک جائے، آئے آگ کا بھگولا اور اس باغ پورے کو جلا کے رکھ دے، بتاؤ اس بوڑھے کو کتنا ارمان لگے گا، کتنا ارمان لگے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے لیکن اخلاص اس میں خلوص نہ ہو، رضا للہ نہ ہو، تو یہ بھی ایسے افسوس کرے گا جیسے بوڑھے کو افسوس ہوگا۔ اس لیے خرچ کرنے میں بھی نیت خالص ہونی چاہیے، اخلاص ہو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو اور بات کو سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقو، خرچ کرو تم، من طیبات، پکیزہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم نے حلال سے کمائے، جو تم کسب کرتے ہو، جو حلال کی کمائی ہے ہاتھوں کی، اس سے خرچ کرو ایماندار۔ اور دوسرا مما، من ما، اس چیز سے، اخرجنا لکم، جو نکالا ہم نے تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، زمین سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے فصل نکالی ہے اس سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث، نہ تم قصد کرنا خبیث کا، خبیث بنا ردی چیز، ردی چیز اللہ کے راستے میں نہ دینا، منہ سے تنفقون، تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، اور خود نہیں ہو تم لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم آنکھ مچولی کرو، فیہ، اس کے لینے میں۔ اور ایماندارو، اپنے حق حلال کے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے فصل اس سے خرچ کرو، لیکن خیال رکھنا ردی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت نہ کرنا، ورنہ جو چیز تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے پسند بھی نہ کرو۔ ہاں ردی کوئی چیز دے تو تم پہلے تو لیتے نہیں ہو، اگر لینا پڑ بھی جائے تو آنکھیں نوٹ کے لیتے ہو، ٹھیک ہے پھر گزارا کر لیں گے، کیا کریں، آنکھیں نوٹ کے لیتے ہو، اس طرح کا کام نہ کرو۔ تو آج جو خرچہ کرنے ہو، جیسے جس کا مال ہوگا نا،
خاص جس سے کمزور گائے ہوگی وہی اللہ کے راستے میں جی خرچ کرتے ہیں. میں نے یہ منت مانی ہے جب اس کے دودھ اچھی طرح پی لے گا بالکل بوڑھی ہو جائے گی چلنے کے قابل نہیں ہوگی بس اللہ کے راستے میں ہم نے کہا بس اب اس کی اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے. بیل ہے ساری زندگی کھا پی کے محنت کر کر اس کو بیل گاڑی کے اندر اس کے اوپر مٹی چیزیں اٹھا اور اس کو حال پر چلا جب وہ بالکل بوڑھا ہو گیا اب کسائی بھی اس کو لینے کے بس جی اللہ کے راستے پر اس کو خرچ کرتے ہیں. کیوں جی بڑی محنت ہم نے اس کا کھایا بس آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. جب دینے والے بھی دیں گے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. مسجد میں بھی جمعے کے دن دیں گے نا 10 روپے وہی دیں گے جن کا 4 حصوں میں سے ایک حصہ پورا نہیں ہوگا یا نصف ہوگا. چلو خود اس کو ٹیپ لگا لیں گے جوڑ لیں گے. اللہ کے راستے میں یہ خرچ ہو رہا ہے. بادشاہ بس بچے کو دیندار ہم عالم بنا رہے ہیں جی. کون سا؟ وہ جو ایک آنکھ سے فارغ ہے بالکل اس کو دیندار بنا رہے ہیں. اچھا جی بس ہماری نیت ہے انشاءاللہ. مولوی صاحب دعا کرو اللہ پاک ہمارے بچے کو صحت دے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اس کو حافظ بنانے کا. حفظ کرائیں گے انشاءاللہ. حافظ قرآن ہوگا یہ قرآن کا حافظ جی. جو بیمار ہے مولوی صاحب پہلے دعا کرتا رہے اللہ اس کو صحت دے. جب وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا بازو نہیں ہوگا یا پاؤں سے لگڑا ہوگا جی بس ہمارا ارادہ بنے چلو اس کو حافظ بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ ارادہ تھا ہماری بڑی شوق تھی. جو صحیح سلامت بچہ ہوگا وہ اس کو اچھی طرح سکول میں داخلہ کرا دیں گے. وہ پڑھے گا بڑا ذہین ہوگا. جو بالکل فارغ ہو اس کو مدرسے میں داخلہ کر دو. ہمارا شوق تب حافظ بنانا ہے اس کو. یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا. گھر میں چیز پڑی رہے گی جب بالکل اپنے کھانے کے قریب نہیں ہوگی نا پھر حضرت صاحب فریض سے نکالے گا. ہمارا ارادہ ہے طلباء کو دے دیتے ہیں بس. آپ طلباء کی یہ خدمت کر رہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ ہے. ایسی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اپنے پاس رکھے. طلباء کو کھلانے کی ضرورت ہی نہیں. واہ جی واہ. جو بالکل فارغ ہوگی نکھٹو استعمال کرنے کی بالکل نہیں ہوگی وہ ہر کوئی تیاری ہوگی جی. بس جی اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے گی جی ہمارا ارادہ تھا بس اللہ کے راستے میں خرچ بس ہو گئی وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو گئی. اللہ کہہ رہے ہیں ایسی گھٹیا چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ چیز دو جو تمہارے دل کو لگے جیسے جو تمہارا دل ہی نہ کرے کہیں خرچ کرنے کا اس کو میرے راستے میں خرچ کرو پھر مزہ ہے. تم کانی کھنڈی لولی لنگڑی سب اٹھا کے اللہ کے راستے میں جی خرچ کرنی ہے. جانور بیمار ہوگا اس وقت تک خرچ نہیں کرے گا. جب وہ بیمار دیکھے نا مر رہا ہے بس ٹھیک ہے جی بات علماء کو بلا لو طلباء کو یہ ذبح کر لے جائے جی خرچ کر اللہ کے راستے. یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے. واہ اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے لستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. جو تم خود اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے ہاں اکھی نو بند کر کے لینی پڑے تو پھر لیتے ہو ورنہ نہیں لیتے. اس قسم کی خبیث چیز اللہ نے کہا ولا تتیمموا الخبیث. اس کو اللہ نے کہا خبیث. کیوں؟ خبیث گھٹیا. تمہارے نزدیک تو وہ بن گئی ہے گھٹی ردی. لہذا ردی چیز میرے راستے میں نہ خرچ کرو اچھی سی خرچ کرو. کپڑے جو ہوں گے نا اس کے یہ پہنتا رہے گا نئے جوڑے پہنتا رہے گا جب پورا بس جی پھر یہ غریبوں مسکینوں کو دے دو جی. یہ اللہ کے راستے پہ خرچ ہو رہا ہے. اب تک پہن کپڑے اپنی جوتی پگڑی جب وہ پرانی اب یہ غریبوں کو دے دو بس. یہ بیچارے کو دے دو جی. جوڑو کپڑے جی ان کو کپڑے دیے ہم نے جی. ماشاءاللہ جی بڑا تم نے صدقہ کیا جی. ایسے صدقے کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھو تاکہ تمہیں اور زیادہ ملے. یتیم تو تمہیں یہی طلباء نظرتے ہیں نا. تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو صاف ستھری من پسند جو تمہارے دل سے جدا بھی نہ ہو. تو اب لوگوں کی یہ حالت بن چکی ہے اور مولویوں نے بھی اپنی عزت قدر خراب کی. وہ بھی کپڑا ڈال دیتے ہاں جی چاہے مردے کا ہو یا زندے کا کوئی چیز آنے دو بس آنے دو آئے صحیح. مولوی بھی کہتے ہیں پھر ہو گئے ہم بھی اپنے باپ کے تو تمہارے مردوں کا ایک جوڑا چھوڑ دے گھر میں. جب مر جاتا ہے مولوی صاحب بھی کہتا ہے جو اس کے شیشہ کنگھی اس کی کینچی اس کا وہ کوئی ناخن تراش جو اس کی جوتی کپڑے پڑے ہیں وہ لے دو. ہاں جی مولوی صاحب تم لے جاؤ ہمیں تو اختے لاتی ہے ڈر لگتا ہے راتی. اندازہ لگا وہ اپنے گھر کا تھا زندہ فوت ہوا روتے رہے اس کو
کل خانیہ بھی کی تیجے چلی سے جب ایک کپڑا جوڑوں کا گھر میں رہ جائے ہمیں ڈر لگتا ہے، بچے بھی ڈرتے ہیں، یہ ہے ان کے ایمان کی علامت۔ اب تو یہ بن چکا ہے ایک علاقہ ہے وہاں مولوی صاحب جنازہ بھی پڑھاتے تو پیسے لیتے ہیں ان سے، غسل کے مردے کو غسل دے دو تب پیسے، مردے کا جنازہ تب پیسے، یہ کام بھی ٹھیک رکھا ہوا ہے کسی حد تک۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو تم، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی حمید، بے پرواہ ہے۔ تم ایسے نہ کہنا کہ اللہ اب غریب ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تب ہمیں بار بار کہتا ہے ستھری چیز دو، میں بے پرواہ ہوں، حمید اور میں تعریف کیا ہوا ہوں، اس لیے میں خوب چیزیں پسند کرتا ہوں اچھی۔ الشیطان، اور شیطان یعدکم، وعدے دیتا ہے تم کو فقر محتاجی کا، ویامرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا۔ شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے، شیطان تمہیں وعدہ، خبردار نہ خرچ کریں، مال کم ہو جائے گا، بے حیائی کا تمہیں حکم دے گا۔ ٹھیک ہے، شادی، بیٹے کی شادی ہو نا تو مولوی کے جلسے کرانے کی ضرورت نہیں، کنجر دو چار بلوا لے، وہاں کوئی بات نہیں ہے، کنجریاں دو چار بلا لے، وہ ڈانس کریں گی، بڑا جوش ہوگا، ہاں جی، وہاں ڈھول ڈھمکے ہونے چاہیے، وہاں ہندوؤں والی رسم مہندی ہونی چاہیے، رات کو سب مرد عورتیں چلیں، یہ سب ہندوؤں کا رسم ہے۔ یہ تمہیں حکم کرے گا قسم و قسم کے کتنے خرافات تم سے کرائے گا، لیکن جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے گا تمہیں ڈرائے گا، نہ نہیں خرچ نہیں کرنا، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے، ہم نے گھر تیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تمہیں اس طرح کے ڈرائے گا۔ لیکن بے حیائی کا کام ہوگا تو وہاں تو جو خوب پیسے تو اسے لگوائے گا۔ واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو مغفرتاً، بخشش کا، کہ میرے رستے میں لگاؤ پیسے، خرچ کرو مال، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا بوجہ صدقے کے، وفضلاً، اور اپنا فضل بھی دوں گا، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے ہر ایک کے دلوں کے ارادوں کو بھی۔ یؤتی الحکمت، دیتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو چاہے حکمت دیتا ہے، یعنی دین کی فہم دیتا ہے، دین کی صحیح سمجھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دین کی سمجھ دے فقد اوتی خیرا کثیرا، بس وہ دنیا کے سارے خزانے دے دیا گیا ہے۔ جس کو دین کی سمجھ آ جائے بس سمجھو اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی ہے۔ فقد اوتی، تحقیق دیا گیا ہے، خیرا کثیرا، بہت زیادہ، کیونکہ جس کے دین کی سمجھ آ جائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اعمال صالح کرنے لگ جائے، اللہ اس کو اعمال کی توفیق دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز اس کو چاہیے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر صاحب عقل والے۔ وما انفقتم، جو کوئی تم خرچ کرو، من نفقۃ، مال سے اللہ کے راستے میں، او نظر تم من نظر، یا جو تم نظر مانو نظروں میں سے، اور اس نظروں کو پورا کرو گے تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے اس کو۔ نظر مانو، نظر بھی اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، تو اس کو پورا کرو۔ جو تم نظریں مانتے ہو یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو ان کو پورا کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اس کو۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، آیا صدقہ ظاہر کر کے دینا چاہیے، چھپا کے؟ صدقہ ظاہر کر کے دو تب بھی ٹھیک ہے، چھپا کے دو تب بھی ٹھیک ہے، اگر چھپا کے دو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو واجبی عشر، زکوٰۃ، صدقات وہ ہیں، اگر خطرہ ہو بہتان تراشی کا، تہمت کا، پھر سب کے سامنے ظاہر کر کے دو، اور نیت بھی صحیح ہو تاکہ میں دوں، لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکالیں، تب بھی ظاہر کر کے دو، ورنہ چھپا کے بھی دے سکتے ہو۔ تو واجبی صدقہ ظاہر کر کے دینا بہتر، اور نوافلی صدقہ ظاہر کر کے دو تب بھی ٹھیک، چھپا کے دو تب بھی زیادہ بہتر۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم
تبدو صدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو فنعما ہی، پس وہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کے دو وہ صدقات، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، دو تم وہ صدقات فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ اخفاء چھپا کے دینا فقیروں کو وہ کئی گنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یکفر اور معاف کر دے گا وہ اللہ عنکم تم سے، من سیئاتکم کچھ گناہ تمہارے، واللہ اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ عملتا کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے جس نیت سے دو گے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے میرا پیغمبر تیرے اوپر ہداہم ہدایت دینا ان کو، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقو، جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، فلانفسکم تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وما تنفقون، اور جو کچھ تم نہ تم خرچ کرو، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کیا کرو۔ وما تنفقو، اور جو تم خرچہ کرو گے خرچ کرو گے، من خیر مال سے، یوفی الیکم، اللہ پورا پورا دے گا تمہیں۔ جو تم خرچ کرو گے اللہ پورا پورا بدلہ دے گا اس کا تمہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم کمی نہیں کیے جاؤ گے ذرا بار بھی کہ تم دو زیادہ اور ثواب کم ہو، کم لکھا جائے، نہیں۔ انفقوا، خرچ کرو تم، للفقراء، فقیروں کے لیے، الذین، اصل یہ مستحق صدقات، جو صدقات کے اصل مستحق لوگ ہیں نا، قرآن وہ شمار کروا رہا ہے کہ کون کون زیادہ مستحق ہیں صدقات کے۔ للفقراء، فقیروں کے لیے، الذین، وہ لوگ، اوسروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، یعنی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مجاہدین ہیں، چاہے وہ طلباء ہیں، چاہے علماء ہیں، غریب۔ للفقراء، فقیروں کو دو، الذین، پہلی صفت، اوسروا، روک دیا گیا ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، یعنی دین کی خدمت ہیں وہ، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں چلتے وہ زمین میں کاروبار کرنے کے لیے، اللہ کے راہ میں دن رات خدمت لگے ہو، قرآن و سنت کا سبق حاصل کر رہے ہیں، قرآن و سنت کا سبق دے رہے ہیں، یہ کام ہے۔ اب وہ چل نہیں، کیونکہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے وہ چلنے پھرنے کی زمین میں، کاروبار کرنے کی۔ اب ایک طبقہ نکلا ہوا نا، کہتا ہے کہ جی بادشاہ آپ جو ان کو پیسے دینا یہ حرام ہے، جو مولوی کو دینا ہے نا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کا دماغ خراب ہے، اس کو ذرا یہ آیت دکھاؤ، تو مولوی کو تنخواہ نہ دینا، ویسے حسب توفیق دے، تو سارے دن لاکھوں کماتا ہے، نماز ایک نصیب نہیں ہوتی، اور ایک 5 وقتی مسجد میں کھڑ کے امام 5 وقتی اذان دیتا ہے، باجماعت نماز پڑھاتا ہے، اللہ کا قرآن لوگوں کو بتاتا ہے اور بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے، اگر تو اس کو دے تو صرف ویسے رضا للہ کی خاطر دے دینا، تنخواہ نہ پیا دے اس کو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ان کو دو، کیونکہ وہ باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے کاروبار کرنے کی، اگر وہ کاروبار کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ کام دین والا نہیں ہوگا۔ اس لیے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یحسبہم، گمان کرتے ہیں ان کو، الجاہل، بے خبر لوگ، ناواقف لوگ، اغنیاء، مالدار، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ کچھ لوگ غریب ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، کاروبار کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن کپڑے ہر چیز بڑی ان کی پوزیشن ہے، ناواقف لوگ سمجھتے ہیں مالدار، یار یہ بندے امیر ہیں۔ وہ کیوں امیر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مانگتے کسی سے نہیں ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے بیچاروں کو۔ ناواقف سمجھ، یا سبہم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف، اغنیاء، مالدار، کہ یہ مالدار ہے، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے،
تعرفہم البتہ تو پہچان لے گا بسیماہم ان کی علامتوں سے، ان کے طرز حلیے سے تجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندے غریب ہیں۔ لا یسألون الناس نہیں مانگتے وہ لوگوں سے الحافا لپٹ کر، زبردستی کپڑوں کو پکڑ گئے دے جو دے دو اللہ کے راستے میں، اس طرح کا ان کا یہ رویہ نہیں ہے۔ وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے ان لوگوں پر من خیر مال سے فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ اس کے ساتھ جاننے والا ہے، تمہیں بدلہ ضرور دے گا۔ الذین ينفقون ترغیب یہ بھی خرچ کرنے کی، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل رات میں والنہار اور دن میں، جو اللہ کے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں سرا وعلانیتاً چھپ کر بھی اور ظاہراً بھی، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ تو ڈر ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور یحزنون کا میں تعلق بتا چکا تھا، خوف نہیں ہوگا اور غمگین، خوف کا تعلق آگے کے ساتھ ہے، پتہ نہیں ہم مار کے فوت ہو رہے آگے کیا بنے گا ہمارے ساتھ، غمگین یحزنون کا تعلق ہے پیچھے کے ساتھ میرے بال بچوں کا کیا بنے گا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ان کے اوپر غم نہیں ہوگا۔ الذین وہ لوگ یاکلون الربا، سود والوں کا تذکرہ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میرے راہ میں خرچ کرو، وہ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے قرضہ دے دو، وہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب خرچ کرتے ہیں تو الٹا اضافہ کر کے لیتے ہیں، ان کا تذکرہ یعنی سودیوں کا۔ میرے کہنے پر خرچ نہیں کرتے، اپنے نفسانی خواہش کے اوپر چل کے خرچ کرنا شروع کر دیتے۔ الذین یاکلون الربا وہ جو لوگ جو لیتے ہیں سود، کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو سود کھاتے ہیں کیا ثمرہ ان کا نکلے گا؟ جب وہ دن قیامت کے قبروں سے کھڑے ہوں گے ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے مرغی والے انسان کی حالت ہوتی ہے، جیسے مجنون ہوتا ہے جس کے حواس بالکل ختم ہو جاتے ہیں، کام کرنا بھی چھوڑ جاتے ہیں، جس کو شیطان مس کر 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 پاگل بنا دیں، جب قبروں سے نکلیں گے ایسے پاگل اور مجنون ہوں گے، دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی سود کھا کے ہیں، ان کا یہ ثمرہ نکلے گا جو سود کھاتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے وہ، الا کما یقوم مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ شیطان جس کو پاگل کر دے شیطان، مس کر کر کے شیطان اس کو پاگل کر دے، شیطان من المس سے مس کر کر کے شیطان پاگل کر دے۔ مثال یہ اتنا گناہ ہے سود کا، اتنا کہ سکی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ جرم ہے، سود کا روایات کے اندر آتا ہے۔ ذالکا اور یہ ثمرہ کیوں ہوگا، اتنے پاگل کیوں ہوں گے؟ اس لیے بِأَنَّهُمْ بے شک وہ قالو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا بے شک بیع بھی تو مثل سود کے ہے۔ اتنا ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ سود کو حلال کرنے کے لیے کہتے ہیں بیع تو سود کی طرح ہے نا، جیسے سود بیع سے نفع حاصل ہوتا ہے ایسے سود سے بھی ہوتا ہے، حالانکہ وہ اگر کہتے بھی صحیح تو اس طرح کہتے سود بھی تو بیع کی طرح ہے، جیسے بیع سے نفع ہوتا ہے سود سے بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن نہ وہ الٹا کہتے ہیں بیع بھی سود ہے اگر یہ بات ہے تو، کیونکہ بیع سے بھی نفع ہوتا ہے سود سے بھی نفع ہوتا ہے، لہٰذا بیع بھی سود ہے۔ وہ کہتے ہیں بیع مثل ربا کے، کیوں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور حلال کیا اللہ نے بیع کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کیا اللہ نے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ جس کے پاس یہ نصیحت نامہ آ گیا اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا پس اب سود کھانے سے آ گیا باز، فَانْتَهَا رک گیا، جس کو اب پتہ چل گیا نا کہ سود حرام ہے، اب وہ اللہ کا یہ واز سن کے رک گیا،
تو اب جو پہلے کچھ کھا چکا ہے وہ جرم معاف، فَلَهُ پس اس کے لیے ما سلف جو پہلے گزر چکا ہے وہ معافی ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ باقی باطنی معاملہ اس کی اللہ کی طرف سے ہوگا، اب مخلصانہ توبہ کر لے تو معاف ہے۔ وَمَنْ عَادَ جو پھر بھی منع کرنے کے بعد سود پر لوٹ ہے، پھر سودی کاروبار شروع کر دے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے، ہم فِیہَا خالدون اور یہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ سود کھانے کیونکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ گناہ کا جرم بھی کامل درجے کا بیان کرتا ہے اور ایمان بھی کامل درجے کا بیان کرتا ہے، تو اس کا جرم کامل یہ ہے سود کھانے والا پتہ بھی ہے حرام ہے لیکن پھر بھی سود کھاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس قول کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ سود بائع ہے وہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ ہاں یمحق اللہ الربا مٹاتا رہے گا اللہ سود کو، ویربی الصدقات بڑھاتا رہے گا صدقے کو، صدقہ بڑھتا رہے گا اور سود اللہ مٹاتا رہے گا۔ سود جتنا بھی زیرم زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہے، صدقے میں برکت ہے۔ واللہ لا یحب اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار اسیم ہر کفار نشکرا اسیم گناہ گار، اللہ ایسے کافر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفار جو حلال سمجھتے سود کو، ایسے حلال سمجھنے والے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، یہ وہ لوگ جو سود نہیں کھاتے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ کا تذکرہ جو سود نہیں کھاتے زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے ہیں، وعملوا الصالحات عمل صالح کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہوگا ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ڈر ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی بچ جائے سود سے۔ ابھی تک کاروبار تم کر رہے تھے، سود کا معاملہ تھا، اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو اب جو سود والے پیسے ہیں وہ چھوڑ دو، جو اصل رقم تمہاری گئی ہوئی ہے وہ واپس لے لو، چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سود سے۔ ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم وہ فعل نہیں کرو گے یعنی سود کو چھوڑو گے نہیں تو سن لو، فاذنوا بحرب من اللہ پس تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کے لیے، تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے۔ وَإِن تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر احکام شریعت اور قوانین شرع جو ہے ان میں اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ نائب ہے، اس کے ذمہ لازمی ہے کہ جو سود والا کاروبار لوگ کرتے ہیں ان سے جہاد کرے۔ اگر وہ جہاد کیوں کرے گا؟ یہاں جیسے اللہ نے کہا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ۔ لڑائی تو کافروں سے ہوتی ہے، مرتدوں سے ہوتی ہے، اس لیے جو اسلامی حکومت ہے لیکن وہ سود کھا رہے ہیں لوگ، اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر احکام شریعت اور باقی قوانین عین جو اسلام کے ہیں، یہ سربراہ نبی علیہ السلام اور اللہ کا یہ نائب ہے، اس کے ذمہ لازمی ہے یہ قانون نافذ کرے۔ جو سود کھاتا ہے اگر
سود کھاتا ہے وہ تو اس کے ساتھ لازمی جہاد کرے۔ اگر کوئی سود کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے یہ شخص مرتد ہے، اس لیے اس کے ساتھ جہاد ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے سود کو سمجھتا حرام ہے لیکن سود والا معاملہ کرنا نہیں چھوڑتا، تب بھی یہ اسلامی حکومت کا باغی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاد تو ہے کافروں اور مرتدوں کے ساتھ، تو پھر اللہ کہتا ہے رسول اور اللہ اور رسول کے ساتھ تیار ہو جاؤ جہاد واسطے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی جو سود کو حلال سمجھے وہ بھی مرتد ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا، یہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہے۔ اور اس لیے سود کو جو حرام سمجھے وہ مرتد ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی فارغ اس سے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور تب بھی لڑائی ہے۔ اگر وہ سود کو سمجھتا حلال حرام ہے لیکن معاملہ ترک نہیں کرتا، تب بھی وہ اسلامی حکومت کا باغی ہے، تب بھی اس کے ساتھ لڑائی کرنا لازمی ہے۔ یہ اور باقی یہ جو ہے بھئی سود ایک طرف سے ہو، زیادتی ہو تو تب سود ہے۔ اگر دونوں رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے یہ سود نہیں ہے، یہ لوگوں کے برے خیالات ہیں۔ سود ہے زیادتی بغیر کسی عوض کے۔ باقی جو آج کل یہ لوگوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، عام طور پر یہ ٹریکٹروں کے لے لیتے ہیں 7 لاکھ کا، جب بیچنے کی باری آتی ہو تو 10 12 لاکھ کے اوپر اور کئی سالوں کے لیے دے دیتے ہیں ادھار کے اوپر۔ یا دکاندار ہیں کھاد والے، یہ دوائیوں والے، یا دوسرے اس قسم کے جو کاروبار آج لوگوں نے شروع کیے ہوئے، یہ اگر فقہ کے اصطلاح سے کسی معاملے میں کوئی گنجائش ہے تو تب بھی یہ اس سے بچنا لازمی ہے، کیونکہ یہ سود ہے، سود کے ایک زمرے میں آ جاتا ہے۔ اگرچہ نفس سود نہ بنے لیکن مثل سود، ایک شکل سود والے اختیار کر لیتے ہیں۔ جو چیز نفس سود نہ ہو لیکن سود کے مشابہ ہو وہ بھی بین ہی حرام ہوتے ہیں، جس طرح سود حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہ بھی بنے، ظلم عظیم ہے کہ ایک چیز ہے 5 کی، اس کو 4 مہینوں کے لیے 6 مہینوں کے لیے بیچ رہے ہیں 10 12 کے اوپر، اور لوگوں کہتے ہیں ہم تو احسان کر رہے ہیں۔ اگر احسان ہے تو جتنا اس وقت نقدی پر دے رہے ہیں اتنا ہی دے اس کو، تب تو احسان بنے گا، ورنہ پھر بھی اتنا ڈبل ٹرپل کماتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ ہمارا احسان، یہ احسان نہیں ہے۔ سود ہی اگر نہ بنے، مثل سود ہی نہ آئے، مثل تو ضرور ہی آتا ہے لیکن ظلم ضرور ہے، ظلم ہی جائز نہیں۔ اگر ان کو انسانیت کی اتنی ضرورت ہے صحیح تو پھر یہ کام کریں کہ جتنے نقدی پر دیتے ہیں اگر احسان کرنا ہے تو اتنے پر ان کو آگے ٹائم کے اوپر دے دیں۔ لہذا یہ بھی ظلم ہے عوام کے ساتھ، اس ظلم سے بھی بچنا ضروری ہے۔ باقی جس چیز کے اندر شبہ سود کہا جائے وہ چیز بے عین ہی حرام ہو جاتی ہے، جس طرح نفس سود حرام ہوتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو سود سے تو جو تم پیسے دے چکے ہو تو اصل پیسے واپس لے سکتے ہو۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل سرمایہ، تمہارے مال وہ تمہارے لیے ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہے کوئی صاحب تانگ دست، ہے کوئی صاحب تانگ دست، اگر کسی نے تمہارا قرض دینا ہے وہ تانگ دست ہے، تم اس کو تانگ نہ کرو، اس کو آسانی تک مہلت دے دو، جب اس سے پیسے ہو جائے اس کو کہو اس وقت دے دینا جب اس سے کشادگی ہو جائے۔ ہاں اگر بالکل معاف کر دو اس کو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کان ذو عسرۃ، اگر ہے صاحب تنگ دست، اگر تنگ دست ہے تو فنظرۃ الی میسرہ، اس کو مہلت دو آسانی تک۔ وان تصدقوا، اگر تم صدقہ بھی کرو تو خیر لکم، وہ بہتر ہو گیا تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔
واتقوا یومن، اور ڈر جاؤ تم اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حد شریعت کے اندر رہ برابری ہو، ایک دوسرے کو پر زیادتی ویسے فالتو نہ ہو۔ ویسے ایک دوسرے کو اپنی رضا کے ساتھ، ایک آدمی ہے وہ غریب بندہ ہے، ایک چیز اس سے لی تھی مثال کے طور پر گندم کے بھی جو مسئلہ ہے نا، وہ بھی گندم ادھار کے اوپر جائز نہیں ہے، اس کی قیمت مکا لو، قیمت مکا کے پھر جب گندم کی باری ہے اس قیمت کی اس کو گندم دے دو، ایسے ادھار گندم میں بھی جائز نہیں ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے فقہ کا۔ لیکن ایک بندہ ہے کوئی چیز لے رہا ہے کہ غریب اس سے لے رہا ہے، اس کی بنتی تو 5 کلو ہے، لیکن وہ امیر کہتا ہے چل یار تو غریب ہے، یہ 2 کلو میں تجھے ویسے دے دیتا ہوں، یہ تو جائز ہے علیحدہ۔ یا اسی طرح کوئی غریب بندہ چیز بیچ رہا ہے، امیر اس سے لے رہا ہے اور امیر نے پیسے دینے، امیر بنتے تو اس کا 1000 تک، امیر کہتا ہے چل یار تو غریب ہے 100 پر میں تجھے ویسے دے دیتا ہوں، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ واتقوا یوما ترجعون، ڈر جاؤ تم اس دن سے جس دن تم لٹائے جاؤ گے، اس دن میں لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر تم پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ کمایا اس نے، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں بھی توفی بمانا پورا، یہ توفی یاد رکھنا، یہاں توفی بمانا ہے پورا۔ آگے مسئلہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں۔ کچھ فرقے گمراہ کن ہیں جن کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جو قرآن کے بھی سراسن ان کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں تو وفا بمانا صرف روح کا نکلنا ہے۔ دیکھو یہاں پھر کیا کہیں گے کہ ہر ایک کو روح دیا جائے گا، تو وفا بمانا اس کا معنی اصل حقیقی ہے پورا، روح مال جسد اٹھانا، وہاں یہ معنی ہوگا، وہاں بھی توفا کے اوپر باس ہوگی ساری۔ ثم توفا تو اس کا معنی ہوتا ہے اصل پورا، پھر پورا دیا جائے گا نفس ما کسبت، جو کچھ اس نے کسب کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اذا تداینتم بدین، آگے مسئلہ آ رہا ہے جب تم آپس میں کوئی خرید و فروخت کرو اس کو ادھار ہو تو لکھ لیا کرو، اور پھر حکم آ رہا ہے کہ اے کاتب تو بھی دھوکہ نہ کر، تو بھی صحیح مانند لکھ لیا کر، اور گواہ بھی بنا لیے کرو، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، تاکہ تمہارا کل آپس میں لڑائی تک نوبت نہ پہنچ جائے تمہاری آپس میں، کیونکہ مسلمانوں کے مابعث لڑائی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے یہ معاملے آ رہے ہیں۔ اے ایماندارو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو بدین، قرض کا آپس کے مابین، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک، تو فاکتبوہ، تم اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ یہ لکھنا فرض نہیں ہے، یہ امر استحبابی ہے، مستحب ہے، تم لکھ لیا کرو، اچھی بات ہے۔ ہاں وَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے بینکم، تمہارے مابین، کاتب بالعدل، انصاف کے ساتھ، کمی پیشی نہ کرے، وَلَا يَأْبَ کاتب، او کاتب صاحبہ لکھے پڑھیا تو بھی لکھنے سے انکار نہ کر، نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا، یکتب کہ وہ لکھے، کما یکتبا کہ لکھنے سے، کما علمہ اللہ جیسا کہ سکھایا اللہ نے اس کو، فل یکتب پس چاہیے کہ لکھ لے۔ آج بھی دیکھو قرآن نے بتا دیا ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا معاملہ کرو، قرض والا تو لکھ لیا کرو، تو یہ کبھی بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ لڑائی تب بھی شروع ہوتی ہے جب لکھت نہیں ہوتی، تو اس لیے لکھنے والے کاتب تو انصاف سے لکھنا، کمی پیشی نہیں کرنی تو نے، اور کوئی تجھے بلانے کے لیے آئے کہ لکھ کے دو، تو اکڑ خان نہ بننا کہ میں نہیں لکھ کے دینا، نہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تجھے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، لہذا خبردار یہ کام نہ کرنا، انصاف سے لکھنا۔ تو بھی وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ، اچھا لکھوائے اب کون؟ جو قرض دے رہا ہے وہ لکھوائے یا جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے؟ نہ، جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، وہ بتاتا جائے میں نے رمضان سے 10,000 لیا ہے، اتنے ماہ تک، اتنے ماہ کے اندر میں اس کو واپس کر دوں گا، یہ وہی لکھے۔ اگر وہ نہیں لکھا سکتا، بیمار ہے یا کمزور ہے یا گنگا ہے زبان سے، پھر اس کے جو ورثاء ہیں وہ صحیح مانند لکھوائیں گے۔ وَلْيُمْلِلْ، چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ شخص جس کے اوپر الحق کو حق کا ہے دینا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ڈرتا رہے لکھواتے وقت ربہ، اپنے رب سے، کہیں ایسا نہ ہو 10,000 لے رہا ہو، لکھوا لے جی 7,000 لکھ دو نا،
3000 کا دغا باز نہ کرنا، دغے بازی نہیں کرنے، صحیح صحیح لکھانا، اللہ سے ڈرتا رہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ کیوں اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرتا رہے اللہ سے جس نے تجھے پیدا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ اگر تو خیانت کرے گا تو جیسے تجھے عدم سے وجود میں لے، اسے تجھ سے وہ 3000 جو خیانت کا وہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے تجھے پیدا کیا ایسے اگر تو 2000 یا 3000 کی خیانت کرے گا، کم لکھوائے گا، تو وہ اللہ تجھ سے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ یہ بات، اللہ سے ڈرتا رہے جو رب ہے اس کا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، نہ کمی کرے اس سے کسی چیز کی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر ہے وہ شخص جس کے اوپر قرض دینا حق ہے، سفیہاً دیوانہ، او ضعیفاً یا کمزور، بوڑھا ہے یا بچہ، او لا یستطیع، وہ طاقت نہیں رکھتا یعنی گنگا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، ایو ملا کہ وہ لکھوائے تو ہوا وہ فلیملل ولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ لکھوائے پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ، باپ چاچا دادا یہ لکھوا لے انصاف۔ واستشہدوا، اور تم گواہ بھی بنا لے کرو، شاہدین دو گواہ، من رجالکم تم مردوں سے، فإن لم یکون رجلین، ہاں اگر دو گواہ موجود نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لیا کرو، فرجل وامرأتان، ایک مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون، اور ان سے بنانا جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں سے جن کو دونوں فریق متفق ہو کہ ٹھیک ہے اس کو بناتے ہیں، رضا مندی ہو۔ انتظل، یہ 2 عورتیں کیوں گواہ بنائی جا رہی ہیں؟ اس کی حکمت بھی اس لیے کہ تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے اس کو 2 میں سے دوسری۔ تو کیونکہ عورت کے اندر نسیان زیادہ ہے، وہ کمزور ہے عقل کی، اگر ایک بھول جائے گی تو اس کو دوسری یاد دلا جائے گی۔ ولا یأبی الشہداء، نہ انکار کرے لکھنے والا، گواہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے کہ وہ گواہی دو، ولا تساموا، اور وہ سست اکتائیں بھی نہیں، ان تکتبوا، لکھنے والے بھی سستی نہ کریں بلکہ لکھوا لیں، ان تکتبوا، لکھوا لیں اس معاملے کو، لکھ لیں، صغیراً او کبیراً، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کی مدت سمیت، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارے کام اللہ کے ہاں بڑے پسندیدے ہیں، انصاف والے، واقوم للشہادۃ، اور گواہی کے لیے بھی بڑے سیدھے اور درست، وادنا، اور زیادہ قریب ہے کہ لا ترتابوا، تم دونوں شک نہ کرو گے، الا مگر ان تکون تجارتاً حاضرتاً، ہاں اگر تجارت موجود ہو تو پھر ہاتھ بہاتھ دے دیا کرو۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر یہاں سے